Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama and friends. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh, friends and Shahnawaz. What are we going to be reading today? The same old book, सोचने की बातें. तो शुरू करें? Yep. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोस्तों, आज हम इसमें से जो कहानी पढ़ने लगे हैं, सोचने की बातें, जो किताब है, उसका टाइटल है काउंट टॉलस्टॉय, उठो और शहजादे को मारो. Hit your child. हाँ, Hit your child. शहजादे को मारो. टॉलस्टॉय रूस का एक मशहूर मुसन्निफ गुजरा है जो लेनिन और मार्क्स वगैरह के बाद उन चोटी के लोगों में से था जिन्होंने बाल्शविज़म की इशाअत में सबसे बड़ा हिस्सा लिया है. अब मामा को ये अल्फाज जो नेम्स है ना सही तरह प्रोनाउंस नहीं करना आते, तो जैसे मामा को समझ में लग रही है मामा वैसे आपको बताएंगी कहानी, ठीक है? Yeah, okay. अब भी दुनिया की अक्सर ज़ुबानों में इसकी तसानीफ के तराजुम पाए जाते हैं. इस शख्स का एक दादा 7-8 पुश्त पहले पीटर बादशाह के ज़माने में उसका दरबान हुआ करता था. एक दिन बादशाह को कोई ज़रूरी काम था और वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए कोई स्कीम सोच रहा था किस तरह से उसकी जो नेशन है वो प्रोग्रेस करे. उसने टॉलस्टॉय को हुक्म दिया कि आज किसी शख्स को अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि अगर कोई शख्स अंदर आ जाएगा तो मेरा दिमाग मशूश हो जाएगा, यानी कि मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा वो ख़राब हो जाएगा और मैं जो अपनी स्कीम है उसको पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकूँगा. वो टॉलस्टॉय को ताकीद करके अपने कमरे में आ गया, मगर बदकिस्मती से इसी वक्त एक शहज़ादा आया और उसने अंदर दाखिल होना चाहा. अब जब वो बादशाह अपना वो जो प्लान सारा सोच रहा था और एक शहज़ादा अंदर आ गया, उसने अंदर Shahzada? हाँ जी, What does that mean? शहज़ादा अंदर, यानी कि वो जो किंग था वो अपनी सारी प्लानिंग कर रहा था और उसका अपना बेटा, और उसने अंदर आना चाहा. अब वहाँ पर टॉलस्टॉय जो था वो खड़ा हुआ था, उसकी ड्यूटी बादशाह ने लगाई हुई थी कि तुमने अंदर किसी को भी नहीं आने दिया. अब जाहिर बात है प्रिंस आना चाह रहा है, तो जाहिर बात है कितनी बड़ी वो मसला हो सकता था ना उसके लिए. हाँ जी. टॉलस्टॉय ने अपना हाथ उसके दरवाजे के आगे फैला दिया और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, बादशाह का हुक्म है कि किसी शख्स को अंदर ना आने दिया जाए. उस वक्त रूस का कानून अभी मुनज़्ज़म नहीं हुआ था और लाडों, नवाबों और शाही ख़ानदान वालों के बड़े हकूक़ समझे जाते थे. इस दस्तूर के मुताबिक शहज़ादा को किला के अंदर दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता था, बल्कि उनसे उतर कर बाज़ और लोगों के लिए भी यही दस्तूर था. जब दरबान ने शहज़ादे को रोका तो वो खड़ा हो गया और उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अब शहज़ादा कहता कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा प्रिंस हूँ. तो वो उस आगे से उसने टॉलस्टॉय ने कहा, मैं खूब जानता हूँ कि आप फ़लाँ ग्रैंडविक हैं. उसने कहा कि क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझको हर वक्त अंदर जाने की इजाज़त है? तो दरबान ने जवाब दिया कि मैं खूब जानता हूँ कि आपको हर वक्त अंदर जाने की इजाज़त है. ये सुनकर जो प्रिंस था वो आगे दोबारा अंदर दाखिल होना चाहा उसने, तो दरबान ने उसे फिर रोका और कहा कि हजूर, बादशाह सलामत का हुक्म है कि आज किसी शख्स को अंदर ना आने दिया जाए. Huzur. हजूर यानी कि हजूर एक रिस्पेक्ट वाला लफ्ज़ है ना, जैसे मिस्टर होता है, इस तरह से एक टाइटल है हजूर. उसे सख्त गुस्सा आया, उसने कोड़ा उठाया यानी कि हंटर उठाया और दरबान को मारना शुरू कर दिया. वहाँ पे जो गार्ड खड़ा हुआ था उसको मारना शुरू कर दिया कि तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो, मैं तो प्रिंस हूँ और मैं किसी भी वक्त जा सकता हूँ. कुछ देर मारने के बाद उसने समझा कि अब इसे होश आ गया होगा, तो वो फिर अंदर दाखिल होने लगा. तो प्रिंस जो है वो उसने कोशिश की कि वो दोबारा अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसकी पिटाई कर दी थी. तो उसने सोचा कि अब ये ठीक हो जाएगा, अब ये मुझे नहीं रोकेगा. मगर टॉलस्टॉय अपनी फिर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया. उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हजूर, बादशाह का हुक्म है कि कोई शख्स अंदर दाखिल ना हो. शहजादा जो था उसको और गुस्सा आ गया कि ये तो मार खा के भी नहीं अपनी बात से हटा. उसने उसको फिर मारना शुरू कर दिया. वो सर झुकाकर मार खाता रहा. जब तीसरी दफ़ा शहजादा अंदर दाखिल होने लगा तो फिर उसने हाथ फैला दिए और कहा कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं. अब जब वो मार खाता जा रहा था, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा कि बादशाह ने कहा है कि अंदर नहीं मुझ किसी को भेजना, तो मैं नहीं भेजना, आप मेरे साथ जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है? बादशाह ने मना किया हुआ है. शहजादे ने फिर उसे मारना शुरू कर दिया. अब इत्तेफाक की बात यह है कि जब पहली दफ़ा शहजादे ने दरबान को मारा तो शोर की वजह से बादशाह के कान तक बात पहुँच गई. उसने बाला खाने की खिड़की से यानी कि बालकनी से ये नज़ारा देखना शुरू कर दिया. अब वो उसको नहीं पता था, टॉलस्टॉय को नहीं पता था कि बादशाह ये सारा मामला जो हो रहा है ये देख रहा है कि किस तरह से प्रिंस अंदर जाना चाह रहा है, और वो फिर वो उसको मारना शुरू हो जाता है और वो में होश आता है तो फिर वो खड़ा हो जाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो. जब तीसरी दफ़ा शहजादा उसे मार रहा था तो बादशाह ने उसे आवाज़ दी कि टॉलस्टॉय इधर आओ. टॉलस्टॉय अंदर गया और उसके साथ शहजादा भी बड़े गुस्से की हालत में बादशाह के पास पहुंचा. अब शहजादा जो था वो इतना सख्त गुस्से में था कि इसने आज मेरी इतनी बेइज्जती की है और मुझे बेइज्जत किया है, और इस तरह से मैं अंदर आना चाह रहा था, किंग से मिलना चाह रहा था, लेकिन ये एक मामूली दर्जे का जो गार्ड है ये मुझे बार बार रोकी जा रहा था और इस तरह से मुझे तंग कर रहा था, तो मैं इसकी मरम्मत बादशाह से भी करवाऊँगा. तो उसने कहा कि आज दरबान ने मेरी सख्त हतक की है, यानी कि अब उसने अंदर जाके कहा कि आपका जो गार्ड है ये
معمولی سا اس نے مجھے بہت انسلٹ کیا ہے اور مجھ کو اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ شہزادے نے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا تھا مگر ٹالسٹائے مجھے اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ بادشاہ نے ایسی شکل بنا کر کہا کہ گویا اسے کوئی واقعے کا علم ہی نہیں۔ اب بادشاہ جو کہ بظاہر اوپر سے دیکھ رہا تھا اس کو سارا یہ معاملہ پتہ تھا، لیکن اس نے پریٹینڈ کیا کہ اس کو یہ سارا معاملہ نہیں پتہ۔ تو وہ سنتا رہا اس کی بات۔ ٹالسٹائے تم نے شہزادے کو اندر داخل ہونے سے کیوں روکا؟ تو اس نے ٹالسٹائے سے پوچھا، تو اس نے آگے سے جواب دیا۔ کیا جواب دیا ہوگا شاہ نواز؟ You said that you won't let anyone in. ہاں جی، تو اس نے کہا کہ حضور آپ کا حکم تھا کہ آج کسی شخص کو داخل نہ ہونے دیا جائے، تو میں کس طرح سے آپ کی بات ٹال سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے شہزادے کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے اس کو بتایا تھا کہ میں نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دیا جائے؟ تو پھر وہ آگے سے اس نے کیا کہا ہوگا؟ ہاں جی۔ اس نے کہا کہ ہاں جی۔ تو اس نے کہا کہ بتایا تو تھا مگر شہزادے کو کوئی دربان نہیں روک سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں شہزادے کو کوئی نہیں روک سکتا مگر بادشاہ روک سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے شہزادہ ہو کر قانون کی بے حرمتی کی ہے، یعنی کہ تم نے جو لا ہے اس کو ڈس رسپیکٹ کیا ہے۔ اس نے دربان ہو کر یعنی کہ ایک معمولی گارڈ ہو کے قانون کی عظمت کو سمجھا ہے، یعنی کہ اس نے میرے حکم کو سمجھا اور اس نے اپنی بات پہ وہ اڑا رہا، اور پھر باوجود اس کے کہ اس نے تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ میرا حکم ہے، پھر بھی تم نے اسے مارا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم اس دربان کے ہاتھوں اسی طرح مار کھاؤ جس طرح تم نے اسے مارا ہے۔ Do you think that it was fair؟ ہاں جی۔ اس کے بعد اس نے ٹالسٹائے کو کہا کہ ٹالسٹائے اٹھو اور اس شہزادے کو مارو۔ روسی قانون کے مطابق کسی فوجی کو کوئی غیر فوجی نہیں مار سکتا۔ شہزادے نے کہا کہ میں فوجی ہوں اور یہ ٹالسٹائے سویلین ہے، یہ مجھے نہیں مار سکتا۔ فوجی؟ ہاں، شہزادہ جو تھا وہ آرمی میں بھی تھا نا، تو اس نے کہا کہ میں ایک آرمی کا بھی بندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آرمی کو بھی سرو کرتا ہوں، لیکن یہ جو گارڈ ہے یہ تو سویلین ہے، یہ تو عام نارمل بندہ ہے، اور یہ رول ہے کہ ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ایک سویلین جو ہے وہ ایک آرمی کے بندے کو نہیں مار سکتا، تو اس لا کے مطابق یہ مجھے نہیں مار سکتا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ کیپٹن ٹالسٹائے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم شہزادے کو مارو۔ تو اس نے بادشاہ نے پتہ کیا فوراً جو گارڈ تھا اس کو کیپٹن بنا دیا، یعنی کہ کیپٹن جو ہے ایک اچھا رینک ہے، آفیسر لیول کا رینک ہے۔ تو اس نے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا۔ اب اس جو گارڈ تھا اب تو کیپٹن بن چکا ہوا تھا۔ کوڑا یعنی کہ ہنٹر، اس نے کوڑا اٹھایا۔ ہنٹر ایک لیدر کا ایک پیس ہوتا ہے جو کہ پرانے زمانے میں مارنے کے لیے استعمال کیا like a whip۔ ہاں جی۔ تو شہزادے نے کہا کہ میں زار روس کا جرنیل ہوں۔ تو شہزادے نے کہا کہ میں ایک بہت بڑے بادشاہ کا جرنیل ہوں اور جرنیل کو کوئی غیر جرنیل نہیں بنا سکتا، یعنی کہ میں اس سے بھی آپ نے اس کو کیپٹن بنا دیا لیکن میں تو جرنیل ہوں، میرے پاس تو اس سے بھی بڑا عہدہ ہے اور کوئی غیر جرنیل مجھ کو نہیں مار سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جنرل ٹالسٹائے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم شہزادے کو مارو۔ اب معمولی سے گارڈ کو بادشاہ نے پکڑ کے کیا بنا دیا؟ جنرل بنا دیا، اور کہا کہ اب تم مارو، اب تم بھی جنرل بن گئے اس کی طرف سے۔ اس پر اس شہزادے نے پھر روسی کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دے کر کہا کہ کسی نواب کو کوئی غیر نواب نہیں مار سکتا۔ اب اس نے ایک اور لا نکالا۔ اب دیکھو کتنا وہ بھی پڑھا لکھا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ لا جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے وہاں پر۔ اس نے کہا کہ اچھا تم نے اس کو آرمی کا آفیسر بنا دیا، اب میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ رشیا کا جو لا ہے اس کے مطابق اس نے کہا کہ کسی نواب کو کوئی غیر نواب نہیں مار سکتا۔ اب نواب جو ایک اونچا ٹائٹل ہے جو کہ خاص لوگوں کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، نواب ایک ٹائٹل ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا کاؤنٹ ٹالسٹائے اٹھو اور شہزادے کو مارو۔ اب اس نے کیا کیا، پرنس جو تھا، اب بادشاہ نے کیا کیا کہ وہ جو معمولی گارڈ تھا ٹالسٹائے اس کو پکڑ کے نواب بنا دیا۔ What does نواب mean؟ نواب ایک ٹائٹل ہے بیٹے، گویا دربان سے اسی وقت اس نے اب معمولی سا ایک وہ گارڈ تھا، اس کے بعد بادشاہ نے اس کو انعام اتنا بڑا اس کو دیا کہ اس معمولی سے گارڈ کو صرف اس لیے کہ اس نے بادشاہ کی بات مانی تھی اور اس کو اٹھا کر اس نے کاؤنٹ بنا دیا، بڑا نواب بنا دیا، اور شہزادے کو اس کے ہاتھوں سزا دلوائی، اور پھر اس شہزادے کو بھی اسی طرح اس سے مار پڑوائی جیسے اس نے شہزادے نے اس کو مارا تھا۔ اچھا، اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ Never lie to anyone۔ لائنگ تو تھا ہی نہیں ہے۔ Always۔ دیکھو ماما بھی بتاتی ہیں، اب دیکھو حضور نے یہ مثال دی ہے کہ دنیا کا جو بادشاہ ہے، جب آپ اس کی بات مانتے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہو کر ایک معمولی سے درجے سے آپ کو اٹھا کے ایک اونچے درجے پہ لے جاتا ہے نا جی۔ اب وہ ایک معمولی سا سیکیورٹی گارڈ تھا جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، پہلے اس نے اس کو آرمی میں کیا، پھر اس نے اس کو بڑا آرمی کا عہدہ دیا، پھر اس نے اس کو اس سے بھی بڑا عہدہ دیا، محض اس لیے کہ بادشاہ اس معمولی دربان سے خوش ہو گیا تھا۔ اب سوچو ذرا، جو اصل میں جو بادشاہ ہے وہ کون ہے اس دنیا کا؟ اصل میں جو بادشاہ ہے وہ تو یو کے کا بادشاہ ہے، کنگ چارلس۔ تو اصل میں بادشاہ کون ہے؟ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو ہر چیز کا بادشاہ ہے،
زمین کا بھی بادشاہ، آسمان کا بھی بادشاہ اللہ میاں ہے. تو سوچو ذرا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات مانیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے خوش نہیں ہوگا جیسے وہ بادشاہ خوش ہوا تھا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معمولی سی جگہ سے اٹھا کے اونچا مقام نہیں دے سکتا؟ تو ہمیشہ اس کہانی کو یاد رکھنا دوستو آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب نوازنے پر آتا ہے تو دنیا کے بادشاہوں کو چھوڑ جاتا ہے. یعنی کہ دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے خزانے ان کی سخاوت بہت معمولی پڑ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے. یہی حال اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کرتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ چھپ کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادتیں اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک روشن ستارے کی طرح باہر نکالتا ہے دنیا کے سامنے، اور ایک سورج اور چاند کی جیسی روشنی ان کو دیتا ہے کہ نکلو اور جاؤ اور باقی کی مخلوق کو بھی بتاؤ کہ میں ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو طرح طرح کے حالات سے گزارتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ہی ملتی ہے. ہاں جی. اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. تو یہ تو ایک روحانی دنیا کی مثال ہے، تو ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے